محترم سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیج کر ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا کہ جیسے مرضی وہ گمراہ ہوتے پھریں اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے پھریں اور ان کو سیدھا رستہ بتانے والا کوئی نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا انسان ہی نبی پیدا کیا، آدم علیہ السلام، تاکہ ایک لمحے کے لیے بھی، ایک دن کے لیے بھی انسانیت وہ رہنمائی کرنے والے، سیدھا رستہ دکھانے والے، اچھے کاموں کی ترغیب دینے والے، برے کاموں سے روکنے والے سے محروم نہ ہوں، ان کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے آغاز ہی سے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کیا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر، انسانوں پر، پوری دنیا پر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی اس کی رحمت ہے کہ اس نے خود بندوبست کیا کہ کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے، اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، اللہ کی جنتوں کا وارث کیسے بننا ہے۔ اور اسی انبیاء کرام کے سلسلے کی آخری کڑی، آخری رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو سب سے بلند شان، بلند مقام وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس کائنات پر سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان بھی آپ ہی کی بعثت ہے، آپ کو بھیجنا ہے، آپ کو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رسول بنانا ہے، اور آپ کی رسالت یہ پوری دنیا کے لیے، ہمیشہ کے لیے ہے، ہر قوم کے لیے ہے۔ آپ کی آمد کے بعد اگر کسی کو ہدایت مل سکتی ہے، کامیابی نصیب ہو سکتی ہے، تو وہ آپ کی پیروی میں ہے، آپ پر ایمان لانے میں ہے، آپ کو ماننے میں ہے۔ تو اس سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور احسان کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے امی لوگوں میں، ان پڑھ لوگوں میں، جاہل لوگوں میں، گمراہ لوگوں میں رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور پھر آپ کے آنے کا مقصد بیان کر دیا، آپ کی آمد کا مقصد بیان کر دیا، آپ کی بعثت کا مقصد بیان کر دیا، آپ کی رسالت کا مقصد بیان کر دیا کہ ہم نے آپ کو کس لیے بھیجا۔ ہم آپ کو بھیجنے کے ساتھ دنیا کے ساتھ کیا خیر اور بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں، دنیا کو کس چیز سے نوازنا چاہتے ہیں، دنیا کو کس اعلیٰ مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اور دیگر آیات میں بیان فرما دی۔
فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، آپ کی بعثت کا بڑا مقصد کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات، اللہ کی کلام، اللہ کا پیغام یہ لوگوں تک پہنچائے گا، ان کو پڑھ پڑھ کر سنائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ گویا کہ ہماری زندگی کا مقصد ہمیں سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور عبادت کیسے ہوگی، اس کے لیے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں، ہر امت میں، ہر علاقے میں رسول بھیجے، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری رسول شامل ہیں۔ کس مقصد کے لیے، کیا بتانے کے لیے، کیا سمجھانے کے لیے؟ فرمایا ان اعبدوا اللہ، یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، زندگی کیسے گزارنی ہے اس کو سمجھو، کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں اس کو پورا کرو۔ ایک اللہ کی عبادت، یہ سارے نبیوں کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مین مقصد، بنیادی مقصد یہی تھا۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اس کے ساتھ ساتھ غیر اللہ سے بچو، غیر اللہ کی پوجا کو چھوڑ دو، غیر اللہ کی عبادت کی نفی کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ جیسے کمالات، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی قدرتیں، اختیارات کسی اور کے اندر مت مانو۔ یہ پیغام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام رسولوں کو بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قوم کو، مکے والوں کو، قریشیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے چچاؤں کو، اپنی پھوپھیوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، تمام لوگوں کو صفا پہاڑی پر اکٹھا کر کے ان کو پہلی دعوت دی تھی، پہلا پیغام دیا تھا، وہ بھی یہی تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم۔ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اس کا اقرار کر لو، اللہ کے علاوہ اس کائنات کے اندر کوئی اور معبود نہیں ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ یہ جو تم نے بتوں کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ مختلف چیزوں کو شریک بنایا ہوا ہے، یہ گمراہی ہے، اس کو چھوڑ دو، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ تو دنیا آخرت کی کامیابی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دینے کے لیے آئے، سمجھانے کے لیے آئے، اور فرمایا کہ تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد، اللہ کے دین پر عمل کرنے سے تم دنیا میں بھی پیچھے نہیں رہو گے، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ اور واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ یہ منظر دکھایا کہ جو چند لوگ مسلمان ہوئے، جنہوں نے توحید کو اپنایا، شرک کو چھوڑا، غیر اللہ کی پوجا کو ترک کر دیا، خالص
ایمان اس کو قبول کیا، اسلام پر عمل کیا، قرآن کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس پر عمل کیا، اس کے مطابق اپنی زندگی بنائی، اپنے معمولات بنائے، دیر رات کو اس کے مطابق ڈھالا، اپنے کاروبار کو، اپنی معیشت کو، اپنی سیاست کو، اپنی عدالت کو، اپنے نظام مملکت کو، خاندانی نظام کو، خوشیوں غمیوں کو، زندگی کے ہر معاملے کو اللہ اس کے رسول کے تابع کر لیا، قرآن و سنت کے تابع کر لیا، اسلام کو سچے دل سے قبول کر کے اس پر عمل کر کے دکھایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر چند سالوں کے اندر دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غالب کر کے دکھایا، اور ان کی مضبوط حکومت قائم ہو گئی، لاکھوں مربع میل پر ان کا حکم چلتا تھا۔ اس وقت کی بڑی بڑی سپر طاقتیں ان کے پاؤں اکھڑ گئے، ان کو اپنے اقتدار کو چھوڑنا پڑا، جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا۔ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا مقصد کہ دنیا آخرت کی کامیابی۔ دنیا نے بھی صحابہ اکرام کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کے، دنیا نے بھی ان کے قدم چومے، دنیا ان کے قدموں پر ڈھیر ہو گئی، اور آخرت کی کامیابیاں بھی انشاءاللہ ان لوگوں کے لیے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد، دعوت توحید، ایک اللہ کی عبادت، غیر اللہ کی عبادت کی نفی، شرک کی نفی، یہ آپ کی آمد کا مقصد تھا، جو قرآن مجید کی آیات کے اندر بھی بیان کیا گیا۔ فَمَا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، اور آپ کی آمد کا ایک مقصد تزکیہ نفس، اصلاح، اخلاق کی اصلاح، رہن سہن کی اصلاح، اٹھنے بیٹھنے کی اصلاح، ہر معاملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، آخرت کا شوق، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بنیادی مقصد ہے۔ اور آپ نے ایسا تزکیہ فرمایا، آپ نے ایسی تربیت فرمائی کہ جو لوگ صدیوں سے نسل در نسل برائیوں کے اندر، گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، اور کوئی امید نہیں تھی، کوئی چانس نہیں تھا، کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی کہ یہ لوگ بھی کبھی سدھریں گے، ان کے اندر بھی کبھی اصلاح پیدا ہوگی، یہ بھی کبھی بدلیں گے۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے دلوں کے اندر ایک دفعہ جب آدمی کلمہ پڑھ لیتا تو سب کو چھوڑ دیتا۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد، کہ آپ نے انسانوں کا تزکیہ فرمایا، بگڑے ہوئوں کو سنوارا، ڈاکوؤں چوروں کو لوگوں کے مالوں کا محافظ بنایا، لوگوں کی عزتوں کے لٹیروں کو عزتوں کی حفاظت کرنے والا بنایا۔ کون سی برائی تھی، کون سی خامی تھی، کون سا جرم تھا جو عرب کے معاشرے کے اندر نہیں پایا جاتا تھا؟ اور جیسے جیسے اسلام پھیلتا چلا گیا، لوگ کلمہ پڑھتے چلے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے چلے گئے، آپ کی تعلیمات کو سنتے چلے گئے، آپ کی بعثت کے مقصد کو سمجھتے چلے گئے، وہ ایک نمونہ بن گئے، دنیا کے لیے مثال بن گئے، ہر معاملے کے اندر انہوں نے اعلیٰ مثالیں قائم کی۔ یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشروں کا، خاندانوں کا، چھوٹے بڑے کا، مردوں عورتوں کا، سب کا تزکیہ فرمایا، سب کو صاف ستھرا کردار اور زندگی عطا فرمایا، اور فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور آپ کی آمد کا مقصد
کتاب و حکمت کی تعلیم، قرآن و سنت کی تعلیم، اللہ کے پیغام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کو، اس کو سمجھنا، اس کو اپنانا، اس کو پھیلانا، اس کی تنفیذ کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بنیادی مقصد ہے۔ اور آپ نے جیسے اس آیت کے شروع میں بھی امیین کہا گیا، ان پڑھ، جاہل، اجٹ، کسی چیز کا کوئی ان کو تہذیب نہیں ہے، ان کو آپ نے کتاب و سنت کی، کتاب و حکمت کی تعلیم دی، ان کو لکھنا پڑھنا سکھایا، وہ لوگوں کے معلم بن گئے، استاد بن گئے، لوگوں کو سمجھانے والے بن گئے، جن کو خود سمجھانے والا کوئی نہیں تھا اور سمجھانے والے کوئی مخالفت کرتے تھے، وہ خود دوسروں کو تعلیم دینے والے بن گئے، دوسروں کی تربیت دینے والے بن گئے، دوسروں کو تہذیب سکھانے والے بن گئے۔ اعلیٰ نمونے اور مثالیں انہوں نے کردار کی، اخلاق کی، معاملات میں خوشگواری کی، بہتری کی انہوں نے قائم کی۔ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد، آپ کی بعثت کا مقصد، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا اور آپ نے پورا کیا اور صحابہ کرام نے اس کو قبول کیا۔ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے وہ واضح گمراہی میں تھے، مختلف ہر قسم کی گمراہیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی، تو واضح گمراہی کے اندر ہر جرم آ گیا، ہر گمراہی آ گئی، میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا ان کے گمراہ ہونے میں، خود وہ اقرار کرتے ہیں۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن لیں جو نجاشی کے دربار میں انہوں نے کی، جب چند صحابہ کرام ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تو مکے والے قریش، مسلمانوں کے دشمن، ان کے پیچھے گئے کہ ان کو وہاں سکون سے رہنے نہ دیا جائے، یہ کہیں وہاں سے اسلام کی، دین کی جناب وہ بات پھیلانا نہ شروع کر دیں، ان کو وہاں سے بھگانا چاہیے، ان کو وہاں سے پراپوگنڈا کر کے نکلوانا چاہیے۔ تو ان کا وفد وہاں پہنچا، وہاں کے بادشاہ سے ملا، اس سے مطالبہ کیا کہ یہ چند گمراہ لوگ، بے دین لوگ، نیا انہوں نے ایک مذہب ایجاد کر لیا ہے، آباء اجداد سب کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، گستاخ ہیں یہ بزرگوں کے، ان کو وہاں یہاں سے نکال لو، بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ تو نجاشی نے پوچھا ان سے یہ تمہارے بارے میں شکایت آئی ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے دربار میں ایک پرزور تقریر فرمائی اور اسلام کی پوری حقانیت، عقائد وہ بیان کیے، نجاشی کی آنکھیں کھل گئیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ کس طرح ہم پہلے تھے، کس طرح کی ہماری زندگی تھی، کس طرح کے جرائم کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، کس طرح بدامنی اور خوف کے اندر زندگی گزار رہے تھے، نہ کسی کی عزت محفوظ، نہ کسی کا مال محفوظ، نہ کسی کی جان محفوظ، بچوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، نشے کے اندر ڈوبے رہتے تھے، مختلف قسم کے جرائم جو زمانہ جاہلیت کے اندر پائے جاتے تھے، اسلام سے پہلے پائے جاتے تھے، وہ سارے بیان تھے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں ہمارے اندر ایک نبی بھیجا، اس نے ہمیں آ کر روشنی دکھائی، سیدھا رستہ دکھایا، صراط مستقیم دکھایا، رب کی پہچان کرائی، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، ہمارے اخلاق کو سنوارا، ہمارے عقائد کو سنوارا، ہمارے رسم و رواج کو ان کو سیدھا کیا، سنوارا، ہمارے اندر ہم نے اپنے اوپر جو مصیبتیں مسلط کر رکھی تھی،
توق پیر رکھے تھے، آبا اجداد کی تقلید کے، ان کی پیروی کے، اور پھر ایک دوسرے سے ڈر کی وجہ سے ہم اس کے خلاف بات بھی نہیں کر سکتے تھے، اور اندرونی طور پر ہم دبے ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا، اپنا آخری رسول بھیجا، اس نے آ کر ہمیں ان ساری چیزوں سے نجات دلائی۔ اب یہ ہمارے مخالف ہو گئے، یہ ہمارے دشمن بن گئے۔ تو جب انہوں نے پوری اسلام کی تعلیمات وہ نجاشی کے سامنے رکھی ہیں تو وہ سمجھ گیا، وہ کہتا ہے یہ تو وہی تعلیمات ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ نجاشی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا عیسائی بادشاہ تھا، اس نے عرب سے آنے والے قریشیوں کو جواب دے دیا کہ ان لوگوں کو میں نہ تمہارے حوالے کر سکتا ہوں نہ ادھر سے نکال سکتا، یہ آزادی کے ساتھ یہاں رہ سکتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نجاشی کو بھی اسلام کی ہدایت نصیب فرمائی، کلمہ نصیب فرما دی۔ تو یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کہ خرابیاں، جرائم، بد کرداریاں، بد عقیدگیاں اور جاہلیت کے رسم و رواج، ان کا خاتمہ، خالص ایک اللہ کی عبادت اور قرآن سنت کے مطابق زندگی کا ہر معاملہ چلانا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ، نمونہ کاملہ یہ بیان فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کہ تمہیں ایک نمونہ چاہیے، ایک آئیڈیل چاہیے، ایک ماڈل چاہیے جس کو دیکھ کر، جس کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کر، جس کی خوشی اور غمی کو دیکھ کر، جس کی عبادت کو دیکھ کر تم اس طرح کی زندگی گزارو، تمہارے لیے وہ ایک بہترین مثال ہو۔ اس کے لیے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر دے، ان کو اپنا مرشد بناؤ، ان کو اپنا ہادی اور رہبر مانو، ان کو اپنے لیے اسوہ بناؤ، ان کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرو، تو تمہارے لیے دنیا کے اندر بھی کامیابیاں ہیں، آخرت کے اندر بھی کامیابیاں ہیں۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ آپ کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں، آپ کی سنت سے محبت کریں، آپ کے فرامین سے محبت کریں، آپ کی سیرت سے محبت کریں، اور آپ کو اپنے لیے نمونہ کامل اسوہ حسنہ بنائیں، اور آپ کی آمد کے مقصد کو، آپ کی بعثت کے مقصد کو پورا کرتے ہوئے آپ کی تعلیمات کو اپنی پوری زندگی کے اندر نافذ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔